بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے ہفتے کو اتوار گزرا ہے، اس پہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی وہ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 ہم نے پڑھی، دو آیتیں ہم نے پڑھی. آج جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ وہ آیت نمبر 17 سے ہے. پچھلی دو آیتوں کا خلاصہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا کہ قوم سبا جو تھی اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر انعامات تھے، اتنی اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر تھی کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے دو باغات دیے تھے اور ان کی جو بستی تھی وہ بستی دو پہاڑوں کے درمیان تھی اور ان دونوں پہاڑوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے باغات تھے مختلف چیزوں. حضرات مفسرین فرماتے ہیں نام تو جنتان دو باغات کا لیا لیکن حقیقت میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے باغات تھے، کہیں کسی پھل کا، کہیں کسی فروٹ کا، کہیں کسی چیز کا، کہیں کسی چیز کا. اور ان کی سرسبز و شادابی کا یہ عالم تھا، جیسے میں نے پچھلے اتوار کو بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اتنے سرسبز و شاداب اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات تھے کہ اگر کوئی انسان سر پہ ٹوکری رکھ کر ایک کونے سے دوسرے کونے پر جاتا تو پوری ٹوکری بغیر پھلوں کے توڑے ہوئے پھلوں سے بھر جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کھاؤ پیو عیش کرو اپنے رب کا اور اس کا
یہ پاکیزہ شہر ہے اور آپ کا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن جن لوگوں کے لیے اللہ نے یہ باغات بنائے ان لوگوں کی سرکشی کا یہ عالم ہوا. جب دولت بھی آ گئی، نعمتیں بھی مل گئی، آرام و راحت بھی آ گئے، تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہوا کہ معاملہ کفر تک جا پہنچا. میں نے جیسے پچھلے اتوار کو بھی یہ بات درج کی تھی کہ جب اللہ کی نعمتیں انسان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو شکر زبان سے بھی ادا کرتے ہیں، اپنے عمل سے بھی شکر کرتے ہیں، اور عز و انکساری ان میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب دولت کی، عزت کی فراوانی ہو تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اصل میں سب سے بڑے ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کا کمال ہے، ہمارے ذہن کا کرشمہ ہے. وہ اللہ کی اور زیادہ نافرمانیوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کی رسی دراز ہے، ان کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اپنی رسی کو کھینچ لیتے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ یہ جو اتنے باغات، اور انہوں نے ڈیم بنایا ہوا تھا پورا پانی کا، جو پانی ان کے پاس بڑی ترتیب سے آتا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے جب ان کی رسی کو کھینچا تو ہم نے ان کا جو پانی تھا وہ پانی ان کے اوپر چھوڑ دیا. سیل العرم، ہم نے ڈیم کا پانی ان پر چھوڑا. جو باغات تھے سارے تباہ و برباد ہو کے رہ گئے، اور اس طرح یہ بستی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی کہ اس کا کوئی نام و نشان ہی مٹ کر رہ گیا، صرف قصے کہانیاں اس کے رہ گئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک جزیناہم بما کفروا. آج کا درس یہاں سے ہے. ذالک جزیناہم بما کفروا سورہ سبا کی آیت نمبر 17 ہے. یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا کہ ہم نے ان پر پانی چھوڑ دیا، ان کے باغات تباہ ہو گئے، ان کی نعمتیں ایک ایک کر کے ختم ہو گئیں. یہ ان کے اعمال کا بدلہ تھا، ان کی نافرمانیوں کا بدلہ تھا، ان کی ناشکری کا بدلہ تھا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم نہیں، یہ بدلہ ہم اسی کو دیتے ہیں جو ناشکرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے. ہماری فطرت کچھ اس طرح کی بن جاتی ہے، ہم صرف ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی ہوتی. ہماری فطرت ایسی ہے، جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے ان کی طرف تو ہمارا دماغ بھی نہیں چاہتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خدا نخواستہ اللہ محفوظ فرمائے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق تھا، یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، یہ تو ہمیں ملے گی. ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ان کی نافرمانیوں کا بدلہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ناشکری اور نافرمانی یہ سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو اتنا رزق دیا، میں نے تم کو اتنی نعمتیں عطا کی، تمہارے منہ سے کوئی کلمہ شکر ہی نہیں نکلتا. تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے یہ میرا حق تھا جو مجھ کو مل گیا، مجھے ملنا چاہیے تھا. یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ناشکری کا جو بدلہ ہوتا ہے، جہاں وہ کافروں کو دیتے ہیں وہاں مسلمانوں کو بھی ملتا ہے. ناشکری اللہ کو پسند نہیں آتی. ہر انسان کی حالت کے موافق اللہ نے معاملہ کیا ہوا ہوتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ. جو مل گیا انسان اس پر شکر کرے، جو نہیں ملا انسان اس کے اوپر صبر کرے، اللہ سے مانگے. یہاں حضرات محدثین فرماتے ہیں کفور کے معنی کافر کیا آتے ہیں. کافر کے معنی بہت زیادہ کفر کرنے والا. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم بہت زیادہ کفر کرنے والے کو یہ سزا دیتے ہیں. لیکن دوسری آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناشکری کی سزا مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا بھی دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہوگا
اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب میں جہاں کافروں کو ان کے کفر کی سزا ملے گی، مسلمانوں کو ان کی بداعمالیوں کی سزا ملے گی۔ اور ایک تابعی ہیں ابن خیرہ رحمہ اللہ، ان سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جزاء المعصیۃ الوہن فی العبادہ والضیق فی المعیشہ والتعسر فی اللذہ۔ ابن خیرہ فرماتے قال لا یصادف لذۃ حلالا الا جاءه بینہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی جو سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ اکثر مومنین کو تو دنیا میں ان کے معاملات برابر کر دیتے ہیں، جو رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کا حساب کتاب پورا کر دیتے ہیں، اور بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ ہی کو خبر ہے اللہ نے کیا کرنا ہے، ہمیں تو پتہ ہے، لیکن جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی سزا ملتی ہے، معاف کرنے والا ہے معاف کر دے، لیکن سزا اس کو ملتی ہے آخرت میں۔ تو فرمایا ابن خیرہ فرماتے ہیں گناہوں کی سزا جو اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں دیتے ہیں الوہن فی العبادہ، عبادتوں میں سستی پیدا ہو جاتی، اب نیک کام زیادہ نہیں ہو رہے، ہم سب کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی نوافل نہیں پڑھنے کو دل چاہ رہا، تلاوت کو دل نہیں چاہ رہا، ذکر کو دل نہیں چاہ رہا، نمازوں میں بے قاعدگی چل رہی ہے، کہ انسانوں کی گناہوں کا ایک سزا ہوتی ہے الوہن فی العبادہ والضیق فی المعیشہ۔ بسا اوقات یہ بھی سزا ہوتی ہے کہ انسان کے مال و دولت میں رہن سہن میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، تنگدستی پیدا ہو جاتی ہے، اچھے خاصے اچھے حالات سے اچانک تنگی آ گئی، اس کے اثرات دنیا کے کاموں کے اثرات بھی اس کے اوپر پڑتے ہیں۔ مثلا سود پہ مبتلا ہو گیا تو دنیا میں معیشت کم ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی دودھ کی نہریں بہنے لگ جائیں گی، کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہتی، صرف دیکھنے کو لاکھوں روپے کے کاروبار اور کروڑوں کے کاروبار کر رہا ہوتا ہے، لیکن برتنا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھو تو حساب کتاب تو آپ کو کروڑوں کا بتائیں گے، لیکن ان سے پوچھو کہ ملا کیا، تو ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ دیکھنے میں بڑی لمبی چوڑی گاڑیاں ہوں گی، لمبے چوڑے بنگلے ہوں گے، جائیدادیں ہوں گی، لیکن قرضوں کی اتنی چھتیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ایک کپڑا بھی نہیں بچتا ان کے پاس پہننے کو، اگر وہ حساب کتاب برابر ہو، اتنا قرضے چڑھے ہوئے، تو سکون کہاں سے آئے گا جس کے اوپر اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہوں گے؟ سکون نام کی کوئی چیز آئے گی؟ انسان پیسہ دولت تو سکون کے لیے کماتا، پریشان رہنے کے لیے تو نہیں کماتا، چاہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ تندرستی انسان کی معیشت میں پیدا ہوتی ہے، برے اعمال جو ہوتے ہیں نا، حرام کام، خاص طور پہ حرام مال، یہ کبھی سکون نہیں لاتا انسان کی زندگی میں، یہ بات ہمارے ہاں لوگ اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ دنیا کے طرح طرح کے کاروبار کرنے والے لوگ دنیا میں ہیں، آپ دیکھیے سب سے سکون کی زندگی اس انسان کی ہوگی جو بالکل رزق حلال کماتا ہوگا، چاہے تھوڑا ہوگا، لیکن عافیت سکون راحت کی زندگی اس کو نصیب ہوگی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، ایسے ایسے لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو ارب پتی، کروڑ پتی، کھرب پتی لوگ، لیکن سکون پاس قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں، اتنی پریشانیاں، وہ آپ اگر حالات بتائیں تو انسان کے سر میں درد ہو گیا کہ اللہ زندہ کیسے؟ یہ ہماری سوچ کا قصور ہے، ہماری فکر کا قصور ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیاں پیسوں سے وابستہ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولتیں بینک بیلنس سے، انسان کی راحتیں بینک بیلنس سے وابستہ ہیں، یہ بات نہیں، انسان کی خوشیاں رزق عقل حلال سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ دعاؤں کے پر ہوتے ہیں، پر اڑنے والے پر ہوتے ہیں نا، جہاز کے پر ہے تو جہاز اڑتا ہے، پرندے کے پر ہیں تو پرندہ اڑتا ہے، اسی طرح دعاؤں کے پر ہوتے ہیں، یہ دو پر ہیں دعاؤں کے، اگر دعاؤں کے دو پر نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔
ایک عقل حلال، ایک صدق مقال، حلال کھانا اور سچی بات کرنا. اور آج یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے معاشرے سے مفقود ہوتی جا رہی، ختم ہوتی جا رہی. رزق حلال اللہ نصیب فرمائے، جو فکر کرتے ان کو ملتا ہے، اس کی برکتیں بھی دیکھتے ہیں. اور سچی بات جو ہمارے ہاں رخصت ہو گئی، ہر بات میں جھوٹ بالکل زبان کی نوک پہ رکھا ہوا، تو کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ یوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے، یوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے، اور کہتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب، ہاتھ اونچے اٹھا اٹھا کے یا رب کر رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَنَّا أُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے دعاؤں کو میں قبول کروں گا؟ أَكْلُهُ حلال حرام وَمَالُهُ حرام وَلِبَاسُهُ حرام، کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، لباس اس کا حرام کا، کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ تو جب حرام مال انسان کے مال میں شامل ہو جائے، حرام انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے، اور پھر وہ یہ تمنائیں کرتا پھرے کہ صاحب مجھے ساتھ تو خون برسے گا اور دولتیں آئیں گی، کچھ نہیں ملنے کا اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں برکت کی دعا مانگی، کثرت مال کی دعا نہیں مانگی، کیا سکھلائی؟ مال میں برکت کی دعا مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناجات مقبول ہے، مناجات مقبول میں یہ دعا مانگی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ مجھ کو قناعت عطا فرما اس مال پر جو آپ نے مجھ کو عطا فرمایا. قنعنی بما رزقتنی، جو مال آپ نے مجھ کو دے دیا، محنت سے کوشش کر کے رزق حلال جتنا میرے مقدر میں آپ نے لکھ دیا، اس پر مجھ کو قناعت عطا فرما، سکون عطا فرما، بس عطا فرما. وبارک لی فیہ، اور اے اللہ اس میں مجھ کو برکت عطا فرما. برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت نام ہے اس بات کا کہ انسان کی تمام ضروریات اللہ حلال طریقے سے پورا کرے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، کسی حرام میں مبتلا نہ ہو. یہ برکت ہوتی ہے. گھر میں بھوک کے وقت، کھانے کے وقت میں بھوک لگ جائے، سونے کے وقت، رات کے وقت میں نیند آ جائے، گھر میں گئے بچے ہنستے کھیلتے مل رہے ہیں، گھر قہقہوں سے گونج رہے ہیں، دل خوش ہے، دل شاد ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا، جیسا تیسا ہے اللہ تعالیٰ بغیر مانگے عافیت کے ساتھ عزت سے پورا کر رہا ہے. یہ اور کیا چاہیے برکت؟ باقی تو ہماری حویث ہوتی ہے، باقی تو حویث ہے. یہ تو حویث کا اگر انسان کا منہ کھل جائے تو اربوں خربوں روپے بھی نہ کافی ہے. جیسے ہمارا کتابوں اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں خبریں کہ اتنے خرب کما لیے، اتنے ارب کما لیے، لیکن پھر لگے پڑے. تو یہ تو حوث ہے، یہ تو عذاب ہے. انسان کبھی اپنی حالت پر غور کرے کہ میں نے کیا لے کے جانا ہے. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اور گناہوں کی نحوست میں سے کیا فرمایا کہ گناہ کی سزا دنیا میں کیا ملتی ہے؟ عبادت میں سستی ہوتی ہے. نمبر 2، معیشت تنگ ہو جاتی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود برتنا نصیب نہیں ہو رہا، نہ بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، دل پریشان ہے، نیند نہیں آتی. ادھر کیس چل رہا ہے، ادھر کیس چل رہا ہے، اس سے جھگڑے چل رہے ہیں، اس سے جھگڑے چل رہے ہیں. ایک فیکٹری کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا دوسری زمین کا جھگڑا شروع ہو گیا، دوسری زمین کے جھگڑے سے فارغ ہونے تو 14 مسئلہ کھڑا ہو گیا. کیا زندگی ہے انسان کی؟ کہاں لے کے جائے گا پیسہ؟ التعثر فی المعیشہ، یہ التزیق فی المعیشہ یہ ہوگا. سب کچھ ہو کر بھی انسان کو برتنا نصیب نہیں. اور تیسری چیز فرمائی کہ لذت میں تنگدستی پیدا ہو. لذت میں تنگدستی پیدا ہونے کی نحوستیں جو ہیں یہ گناہوں کی نحوستوں میں سے ایک نحوست ہے کہ کوئی خوشی کا موقع آیا، کوئی ایسی چیز آ کر پڑ جائے گی جس سے مزہ کرکرا ہو جائے گا. کوئی خوشی کا موقع تھا، امید تھی کہ بھئی چلو گے مزہ آئے گا، اچھا ہوگا، انتظار بھی انسان کو لگ رہا تھا کہ بھئی فلانا موقع آئے گا. ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ انسان کا مزہ کرکرا ہو کے رہے گا. اس کو فرماتے کہ لا یصادف لذت حلالا الا جاءه ما ينغزه اياه. کوئی ایسی چیز آ گئی جو انسان کو مزہ کرکرا کر گئی. یہ دنیا میں عذاب کی سن. اور فرمایا کہ بعض اوقات
اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اس طرح انسان کے اللہ تعالیٰ گناہوں نیک اعمال کیے اس سے گناہ معاف ہو گئے، کچھ دنیا میں انسان کے کام الٹے سیدھے ہو گئے اس سے گناہ معاف ہو گئے، کچھ تھوڑی بہت دنیا میں حساب کتاب اللہ نے پورا کر دیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات پاک صاف کر کے بلاتے ہیں۔ یا انسان کے ذمے میں اگر کوئی چیز رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالتے ہیں، لیکن اتنی دیر کے لیے جتنی دیر کی اس کی سزا اللہ نے مقرر فرمائی ہوتی ہے۔ بعض حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سزائیں الگ بنائی ہیں، دوزخ جو ہے اصل وہ کافروں کے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے الگ قسم کا عذاب ہے، لیکن ہے دوسرے قسم کا۔ اس کی نوعیت کیا ہوگی اللہ اعلم، اللہ ہی کو پتا۔ انسان تو دنیا کی آگ نہیں برداشت، ایک ماچس کی تیلی اتنی ہم اور آپ چھو سکتے ہو اس کو، سچے جائے کہ اس بڑی آگ کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، تو یہ گناہوں کا سزا ہے۔ اس کو فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا فہل نجازی الا الکفور۔ یہ ہم نے ان قوم سبا کو ہم نے ان کی برے اعمال کا بدلہ دیا، اور ہم برے اعمال کا بدلہ کفر کرنے والے لوگوں کو دیتے ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ اصل چیز بات کیا ہے کہ دیکھیے گناہ سب سے ہوتے ہیں، گناہ سے کون انسان ہے؟ یہ تو انبیاء کرام ہوتے ہیں علیہ السلام، جن جو گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ کافی غلطیاں تو ہر ایک سے ہو جاتی ہیں، لیکن اصل مومن وہ ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ جب گناہ ہو فوراً توبہ کرو، دیر نہ کرو توبہ، اسی زمین پہ کھڑے ہوئے استغفر اللہ تو کہی ہوئے ایک مرتبہ جلدی سے، تاکہ زمین گواہی دے کہ یا اللہ اس نے یہاں گناہ کیا تھا، تو وہی زمین گواہی دے کہ یا اللہ استغفار بھی اس نے یہاں کیا۔ سورۃ الزلزال میں آیت آتی ہے یومئذ تحدث اخبارہا، سورۃ الزلزال کی آیت ہے یومئذ تحدث اخبارہا۔ اس دن روز قیامت میں جس دن کے زمین انسانوں کی خبر دے گی، یا اللہ اس نے یہاں یہ گناہ کیا، یا اللہ یہاں یہ گناہ کیا، یہاں یہ عمل کیا، وہاں اب زمین گواہیاں دے رہی، اور انسان کے اعضاء گواہیاں دے رہے ہوں گے، جیسا حدیث میں آتا ہے۔ کوئی چھپ تو ہم دنیا سے تو جھوٹ بول سکتے ہیں، دنیا سے تو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے کوئی چھپا سکتا، کوئی چیز نہیں چھپی جا سکتی۔ تو جب زمین گواہی دے ہماری کہ یا اللہ اس نے یہاں یہ گناہ کیا تھا، تو وہ یہ بھی کہے گی کہ یا اللہ استغفار بھی کر کے یہیں گیا تھا، اسی جو زمین پر کھڑو کے استغفار بھی کر گیا تھا۔ میں یہی بات اپنے آپ سے اور آپ سب سے، مرد اور خواتین سب سے یہی بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے استغفار کا بہت اہتمام کیجیے۔ گناہ تو ہم سے ہوں گے، ہوتے ہیں، لیکن گناہوں کے اوپر اصرار، گناہوں کے اوپر پابندی، لگاتار بے فکر ہو کے گناہ کرنا، اللہ یہ بڑے خسارے کا سودا، بہت خسارے کا سودا۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی رٹ لگا کے رکھیے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما۔ اسی لیے حضرات محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں ان کے گناہوں کا، وَهَلْ نُجَازِي اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم بدلہ دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا پھر آگے پھر قوم سبا کا حال بیان کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم سبا کے اوپر ایسی نعمتیں نازل کی کہ شہر معارف جو ہے، ان کے شہر کا نام تھا معارف، شہر معارف جو ہے وہ شہر معارف اور ملک شام، جہاں ان کو اہل سبا جو تھے یہ جہاں رہتے تھے اس کا نام تھا معارف، وہاں سے ملک شام کا فاصلہ بہت لمبا تھا۔ اللہ تعالی نے معارف شہر سے لے کر ملک شام تک اس طرح فاصلے سے بستیاں اور آبادیاں بنائی تھی، اور اتنی پرامن اور اتنی سرسبز و شاداب آبادیاں بنائی تھی کہ جب یہ اہل قوم سبا جب سفر پہ روانہ ہوتے
تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، نہ بھوک نہ پیاس، کیونکہ تھوڑے تھوڑے فاصلوں کے اوپر بستیاں تھیں اور پرامن راستے تھے، نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر۔ صبح کو نکلے تو دوپہر کو شام کو ایک بستی میں پہنچ گئے، وہاں سے شام کو نکلے تو تھوڑی دیر بعد دوسری بستی میں پہنچ گئے، نہ کوئی پریشانی نہ کوئی خوف نہ کوئی بھوک نہ کوئی پیاس۔ یہ ان کے اوپر دوسرا انعام تھا اللہ کا کہ بھائی سفر اتنا آسان، لمبے لمبے سفر لیکن آسان بہت۔ بس وہی نا کہ جب انسان ناشکری پہ آمادہ ہو اور اللہ کی کسی چیز پر وہ بس نہ کرے تو ہر وقت اس کے منہ سے شکوہ ہی نکلتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ منہ سے شکوہ ہی نکلے گا، کبھی شکر نہیں نکلتا، شکوے کا شین نکلتا ہے، شکر کا شین نہیں نکلتا۔ ہوتے ہیں بعض لوگ، آپ بعض لوگوں کو دیکھو ان کے زبان پر شکوہ رکھا ہوا ہوگا، کبھی اس سے شکایت کر رہے ہوں گے کبھی اس سے شکایت کر رہے ہوں گے۔ اور یہی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں ہزاروں ہوں گی لیکن جو نہیں ہوگا اس کا ذکر کرتے رہیں گے، انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتا ہے کہ نہیں یا اللہ آپ نے یہ بھی دیا، یا اللہ آپ نے یہ بھی دیا، یا اللہ یہ بھی دیا، جو نہیں دیا وہ مانگ لیا۔ یہی تو بندگی ہے کہ جو نہیں ملا مانگو، مانگنے سے تو منع نہیں کیا۔ ان قوم سبا نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، اتنی آسان زندگی ہے، نہ کوئی مشقت، نہ سفر میں کوئی بھوک، نہ سفر میں کوئی پیاس، نہ سفر میں کوئی خوف، نہ کوئی سفر میں کوئی تھکان، کچھ بھی نہیں۔ تو یا اللہ مزہ تو ہمیں اس وقت آئے گا جب سفر میں پیاس لگے، جب سفر میں تھکان ہو، جب سفر کے اندر کوئی خوف پریشانی ہو، ہمیں کچھ چوکیدار رکھنے پڑے، گارڈ رکھنے پڑے تو مزہ آئے ہمیں۔ یہ انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نعمت دلائی کہ دیکھو اتنی ہم نے ان کے لیے ملک شام جو تھا نا، آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا اور آتا ہے روایات کے اندر، ملک شام دنیا کی سپر پاور طاقت تھا، سپر پاور تھا، جیسے آج آپ دنیا کی سپر پاور طاقتوں کا نام لیتے، ایسا تھا ملک شام، پوری دنیا کی تجارت کا مرکز تھا، پوری دنیا کی تجارت کا مرکز۔ اور یہ شام یہ والا ملک شام نہیں ہے جو آج ہمارا پڑھتے اور سنتے ہیں، یہ 5 ملکوں کا مجموعہ تھا اس زمانے میں، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے۔ موجودہ ملک شام، اردن، بیروت، لبنان، فلسطین، موجودہ اسرائیل، یہ پوری مملکت مل کر یہ ملک شام تھی اور تجارت کا مرکز تھا۔ راتوں کو ان کی جو زمانے میں قمقمے تھے جگمگ کرتے تھے پوری دنیا پہ، دنیا ان کا نام لیتی تھی۔ ملک شام جانا ایسا تھا جیسے کہ دنیا کے آج کوئی بہت ترقی یافتہ ملک میں آج چلا جائے، امریکہ چلا جائے، یورپ چلا جائے، ایسا ملک شام تھا۔ دنیا بھر کے تجارتی قافلے ملک شام کا سفر کرتے تھے تجارت کے لیے۔ یہ جو تجارتی قافلے تھے نا، بالکل جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کی ایک شکل تھی پرانے زمانے کی۔ بہت سارے لوگوں نے پیسے جمع کیے، مال تجارت خریدا، ملک شام میں لے جا کر بیچا، وہاں سے مال بیچ کر پیسے کمائے، وہاں سے سامان خریدا، لا کر مکہ مکرمہ میں بیچ دیا۔ بالکل جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کی پرانی شکل تھی۔ یہ جو غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر جب ہوا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی چال دیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تو تھے، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے کیا فراست دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تو ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، وہ ملک شام جا رہے ہیں پورے مکہ مکرمہ کا تجارتی مال لے کر، یعنی یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس تھوڑے بہت بھی درہم و دینار تھے وہ سارے کے سارے لے کر حضرت ابو سفیان جو تھے وہ ملک شام گئے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ وہ واپس آ رہے ہیں ملک شام سے، آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے نکلو، ان کا تعاقب کرو۔ آپ کو معلوم تھا کہ اس وقت اگر ضرب کاری لگ گئی مشرکین مکہ کے اوپر تو جہاں یہ پہلا غزوہ تھا، یہ ایسی ضرب کاری ہوگی، یہ ضرب کاری تو ہوگی لیکن ان کی اکنامیکل کمر ٹوٹ جائے گی، معاشی کمر ٹوٹ جائے گی، کیونکہ پورے مکہ مکرمہ کا پیسہ انویسٹ اس کا قافلے میں ہوا ہوا، 1000 آدمی مال تجارت لے کے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے، ابو سفیان کو پتہ نہیں چلا کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے۔
ایک کنویں کے اوپر مسلمانوں کے لشکر نے پانی پیا، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کا لشکر آگے گیا، پیچھے سے حضرت ابو سفیان کا لشکر آیا، انہوں نے وہاں پانی پیا، وہاں اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھی، اس اونٹ کی مینگنی کے اندر کھجور کی گٹلیاں تھیں۔ ابو سفیان نے اس کھجور کی گٹلی کو دیکھ کر کہا کہ حاذہ تمرۃ یثرب، یہ تو یثرب کی کھجور کی گٹلیاں لگتی ہیں۔ اس کھجور کی اس نے یہ اندازہ لگایا، قیافہ شناس بہت ہوتے تھے یہ عرب، اس نے یہ اندازہ لگایا ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں روانہ ہو چکے، اور اس کو یہ خطرہ ہوا کہ اس وقت اگر لڑائی ہو گئی تو ہمارا تو سارا مال و دولت ختم ہو جائے گا، اور ادھر مال و دولت ختم ہوگا ہم تو معاشی طور پہ بالکل یتیم ہو کے رہ جائیں گے۔ پھر اس روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے کس طرح آدمی دوڑا ہے مکہ مکرمہ اور کیا کیا ہوا، لیکن اللہ کو جو منظور تھا ان 313 نے غزوہ بدر میں شکست دی، اور وہ شکست بھی ایسی کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرات محدثین لکھتے کہ اہل مکہ کی قبر پہلی غزوے میں ٹوٹ چکی تھی معاشی طور پر۔ یہ تھی اکنامیکل جنگ، اکنامیکل مار جو پڑی ہے اہل مکہ کو ختم کر دیا اسے۔ یہ ان حضرات کی فراست دیکھیے جو اللہ رب العزت نے ان کو دی۔ تو جہاں ملک شام تجارت کا مرکز تھا، میں بات عرض یہ کر رہا تھا ملک شام تجارت کا مرکز تھا، یہاں پر بھی یہ جو معارف کے لوگ تھے، قوم سبا کے لوگ، یہ بھی مال تجارت لے کے ملک شام جاتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ ہم نے قوم سبا جس کا نام شہر معارف تھا، ان کا جو شہر تھا اس کا نام معارف تھا، اس شہر معارف میں اور اس قُرًى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وہ بستیاں یعنی ملک شام کی بستیاں، ان کے درمیان میں ہم نے قرن ظاہرتن ہم نے قریب قریب بستیاں رکھ دی تھی، وقدرنا فیہا السیر اور ان کی منزلیں مقرر کر دی تھی، سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، دن اور رات اطمینان سے سفر کرتے ہوئے چلے جاؤ، نہ کوئی خوف نہ کوئی بھوک نہ کوئی پیاس، ہر چیز کا انتظام راستے میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقالوا ربنا باعث بین اسفارنا، انہوں نے کہا اللہ یہ تو آپ نے ہمارے لیے اتنا آسان سفر کر دیا، ہمارے سفر کو ذرا دور کر دیجئے، فاصلوں کو ہمارے کیا کر دیجئے، بڑھا دیجئے، ہمیں اتنے آرام و راحت نہیں چاہیے۔ انسان کا ناشکراپن دیکھو یہ ہوتا ہے، ناشکراپن انسان ناشکراپن۔ فقالوا ربنا باعث بین اسفارنا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے وظلموا انفسهم، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمارے لیے کیا مشکل تھا، ہم نے ان کی بستیوں کو ایسا اجاڑا فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو قصہ کہانیاں بنا دی، فجعلناہم احادیث، ان کی ناشکریاں ان کی نافرمانیاں اس کی بدولت ہم نے ان کو کیا کر دیا، قصہ کہانیاں بنا دیا، یعنی ان کے اب واقعات ہی واقعات رہ گئے، خود ختم ہو گئے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور بالکل ٹکڑے ٹکڑے تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ مثالیں دی جاتی تھیں، مثالیں دی جاتی تھی اس بات کی، کہاں تو مثال دی جاتی تھی اس بات کی کہ قوم سبا کے اوپر اللہ کے کیسے انعامات ہیں، اس بات کی مثالیں دی جاتی تھی، اور کہاں یہ مثالیں دی جاتی تھی ان کی بربادی کی، تفرقوا ایادی سبا، کہ وہ لوگ ایسے منتشر ہو گئے جیسے قوم سبا کے لوگ منتشر ہو گئے، ایسے تتر بتر ہو گئے جیسے قوم سبا کے لوگ تتر بتر ہو گئے تھے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے تتر بتر کر کے رکھ دیا، چیر کے رکھ دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے جو انسان بھی شکر گزار ہو، مومن ہے، صبر کرنے والا مومن ہے، اس کے لیے بڑی عبرت ہے۔ بات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، جو اللہ نے نعمتیں دی اس کی ناشکری نہ کرو،
ہمارے زبانوں پر ہمیں اللہ سے سب کو اپنے اپنے جملے ہم لوگ بہت غلط بولتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے کاروباروں میں، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی بے پرواہ کے جملے بولتے ہیں۔ اپنے زبانوں کو ہمیں سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہی شکر، پھر وہی دو بات عرض کرتا ہوں، شکر زبان سے بھی اور شکر عمل سے بھی۔ عمل کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کو مانو، اس کی عادت ڈالو، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہمیں زندہ کرنے والا، ہمیں موت دینے والا، ہمیں صحت دینے والا، ہمیں بیمار کرنے والا، ہمیں پالنے والا، سب اللہ ہے۔ سب چیز اس کی قدرت میں، سب چیز اس کی طاقت میں، کوئی چیز انسان کی طاقت میں نہیں۔ تو ہم پورا اللہ کی مانے، کوئی غلطی ہو جائے استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، تاکہ اللہ سے بندے کا معاملہ ٹھیک ہے۔ نہ شکری نہیں، اللہ کی جو نعمت ملے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ چھوٹی سی بات ہے، پانی پیا، اللہ کی نعمت، یہ پانی نہ ملے تو دیکھو کیا سنتا، پانی پینے کے بعد وہ پانی انسان کے جسم سے خارج نہ ہو، فضلے کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، تو کتنا بڑا عذاب، کتنی بڑی تکلیف۔ خلیفہ ہارون الرشید پورے خلافت ان کے پاس، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ایک زمانے میں ہم برطانیہ کے بارے میں پڑھتے تھے، سنتے ہیں کہ تاج برطانیہ جب تھا، ان کی برطانیہ کی حکومت تھی، تو ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ میں تو کہتا ہوں آج ان کا یہ عالم ہے برطانیہ والوں کا کہ ان کی سلطنت میں سورج نکلتا ہی نہیں۔ یعنی آپ اگر ایک کونے سے دوسرے کونے برطانیہ کا سفر کر لیں تو اب رات بھی نہیں گزرتی آپ کہ آپ ایک کونے سے دوسرے کونے پہنچ جاتے، اتنا چھوٹا سا ملک رہ گیا، بالکل چھوٹا سا۔ جو دور دراز کے علاقے، اگر لندن سے بندہ سفر کرے اور گلاسگو جائے، ایڈنبرا جائے اور اس سے بھی اوپر آگے کے علاقے جائیں، 6 سے 7 گھنٹے میں بندہ پہنچ جائے۔ کہاں وہ مملکت کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور کہاں یہ کہ دن ختم نہیں ہوتا اس سے پہلے بندہ ایک کونے سے دوسرے کونے پہنچ۔ اللہ تعالیٰ مملکتوں کو ایسا سکوڑے دیتے ہیں۔ اسی طرح خلیفہ ہارون الرشید کی مملکت تھی، سورج غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی خلافت تھی خلیفہ ہارون الرشید۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید لیٹے ہوئے تھے، بغداد دارالخلافہ تھا، بغداد میں قحط سالی چل رہی تھی زبردست، تو بادل گزرا آیا، خلیفہ لیٹے ہوئے تھے، یہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو بادل آئے تو برسیں گے تو ذرا قحط سالی ختم ہوگی، برسیں گے۔ وہ بادل آئے اور کراچی کے بادلوں کی طرح آ کے نکل گئے، بارش نہیں ہوئی۔ تو خلیفہ نے بادلوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے بادل تو کہیں بھی جا کے برس جا، اے بادل تو کہیں بھی جا کے برس جا، جہاں بھی برسے گا اس کا ٹیکس جو ہے بغداد آئے گا، جہاں بھی برسے گا اس کا ٹیکس کہاں آئے گا؟ بغداد آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ سفر کر رہے تھے، کشتی تھی، پانی کا جہاز تھا، جو بھی تھا، تو بحر المنظور صاحب تھے خلیفہ ہارون رشید کے، تو خلیفہ نے پانی مانگا کہ مجھے پانی دے دو، تو ان کو پانی دیا گیا پینے کے لیے۔ جب وہ پینے لگے تو بحر المنظور نے کہا مہلن یا امیر المومنین، امیر المومنین تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ وہ رک گئے، کہیں گے خلیفہ آپ کی اتنی بڑی سلطنت ہے، آپ یہ بتائیں اگر یہ پینے کا گلاس آپ کو نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اس گلاس کے حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پی لی، انہوں نے پی لیا۔ کہہ رہا آپ یہ بتائیے، دوسرا سوال کیا، یہ جو پانی آپ نے پیا اگر یہ فضلے کی صورت میں پیشاب کی شکل میں خارج نہ ہو آپ کے جسم سے، اور یہ پانی آپ کے جسم میں رک جائے، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں بقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اس کے علاج کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کی پوری سلطنت جس میں سورج غروب نہیں ہوتا، اللہ کی اس عطا کردہ ایک پانی کے گلاس کے برابر بھی نہیں۔
تو بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں جس کے اوپر ہم اور آپ کا شکر کی ہمیں توفیق ہوتی نہیں. یہ واقعہ قوم سبا در حقیقت ہمارے لیے عبرت کے لیے، ہمارے سبق کے لیے کہ ہم اللہ کے مانیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کے حکموں کو مانیں، اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم ہم کریں، گناہوں کو چھوڑیں، معصیتوں کو چھوڑیں، بدکاریوں کو چھوڑیں، فسق و فجور والی زندگیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لے بھائی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اس کے درس کو، اس کے سبق کو، ان کے حکموں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے حلال آمدنی اور اضافہ فرما. یا اللہ دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما. اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا رب کریم اپنی رضا عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا عطا فرما. اپنی ناراضگی سے یا اللہ محفوظ فرما. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. اللهم صل على محمد